السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ جو ویڈیو میں ہے ہمارے سنی جماعت کے علماء اکرام ہیں اور دیوبندی کے علماء اکرام ہیں، اور یہ دونوں پر یہ مناظرہ چلے گا قرآن و حدیث کے مطابق۔ اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کریں۔ اگر آپ دیوبندی کا ماننے والے ہو تو آپ بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہ بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ اس کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور جو دیوبندی کے ماننے والے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں، پھر آپ بعد میں فیصلہ کیجئے گا کیا نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوسری بات، میں دعا بعد الجنازہ کو قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، ایک نہیں متعدد آیات۔ بات تو میری پوری سنو، بات درمیان میں نہ بولو، دیکھو خلاف ورزی کر رہا آپ کی باتوں میں نہیں بولتا ہوں۔ دعا بعد الجنازہ الحمدللہ ایک نہیں متعدد احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور جنازے کے بعد دعا علماء، ان کے اکابرین، ان کے علماء۔ اب میرا سوال یہ ہے، یا تو مفتی صاحب کو کہنا پڑے گا کہ ہمارے علماء، دارالعلوم دیوبند کی مفتی، اکوڑا خٹک کے مفتی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فرید، انور شاہ کشمیری اور شمس الحق افغانی، اور مفتی عبید اللہ جویسی ڈیرے غازی خان کہتے فتح عبیدیہ، فتاوی حقانیہ، اکوڑا خٹک والے، جس نے اس کے والد شمس الحق افغانی نے اکوڑا خٹک کا مدرسہ بنایا، اور قاضی عبدالکریم جو مدرسہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، اور مفتی فرید کو مفتی اعظم پاکستان، عارف باللہ، محدث کبیر۔ اب یا آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جتنے علماء دیوبند جن کے میں کتابیں لائے ہوں یہ ساری بدعتی تھے، خلاف سنت تھے، ان کو نہ حدیث کی سمجھتی نہ قرآن کی۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں نے داڑھی سفید کی لیکن مجھے حدیث نہیں نظر آئی۔ مولانا صاحب آپ نے داڑھی سفید کی ہوگی، آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی، لیکن آپ کے اساتذہ کو نظر آیا، آپ کے اکابرین کو نظر آیا ہے، اور انہوں نے انہی احادیث اور قرآن کی آیت کی روشنی میں جواز کا فتویٰ دیا۔ اب یا تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا، یا تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ جتنے علماء دیوبند اکابرین نے دعا بعد الجنازہ کو جائز کہا ہے وہ بھی بدعتی ہیں، وہ خلاف سنت ہے، ان کو ایک حدیث بھی معلوم نہیں تھی، پھر میں قرآن و سنت سے حوالے دوں گا۔ اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ علماء دیوبند نے، تو آپ سن پا رہے ہیں نا، یعنی دیوبندیوں کے جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا درست ہے، لیکن یہ گھابڑوں جو ہے آج کچھ کتابیں پڑھ کر جو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بدعت ہے، حالانکہ ان کے علماء کرام جو بڑے بڑے ہستی ہیں جنہوں نے بخاری شریف پڑھائے ہیں انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا درست ہے اور جائز ہے۔ تو آپ اس ویڈیو پر بنے رہیں اور پورا دیکھتے رہیے۔ فتوے جو لکھے ہیں یہ قرآن کے مطابق ہیں، حدیث کے مطابق ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، یہ فتاوے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھے گئے ہیں۔ پھر مولانا صاحب نہ تم مجھ سے علیحدہ قرآن مانگنے کے مستحق کو مجاز ہو اور نہ حدیث کے، یہ تمہارے فتاوے ہیں، قرآن و حدیث کے روشنی میں لکھے ہیں، یا کہو گے یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے اور خلاف سنت کام کو جائز کر رہے ہیں، لوگوں میں بدعت کو رائج کر رہے ہیں، جو کام ناجائز ہے خلاف سنت ہے، حضور نے پوری زندگی میں نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، ان بڑے بڑے علماء نے، جس میں دارالعلوم دیوبند کی مفتی بھی شامل ہے، فارغ التحصیل بھی ہیں، جن کو عارف باللہ تم کہتے ہو، شاید تمہارے اساتذہ میں بھی ہو، اپنے اساتذہ اپنے اکابرین کو بدعتی کہو گے، ان کے عمل کو خلاف سنت کہو گے، ان کے فتووں کو باطل کہو گے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، پھر میں قرآن و حدیث سے دکھانے کا پابند ہوگا۔ اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ علماء دیوبند کے فتوے قرآن سے ثابت ہیں، حدیث کے موافق ہیں، پھر مولانا صاحب یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہر کوئی سمجھے گا میں انصاف کی بات کروں، کوئی تشدد کی، ضد کی، تعصب کی بات نہیں ہے، اور اس پر اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ مختلف ہی بریلوی دیوبندیوں کا ہے، جب دیوبندیوں کے نزدیک جائز ہے تو اختلاف ختم کرو۔ آج میں تمہیں دکھا رہا ہوں، تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، بسم اللہ کرو، مانو کہ دیوبند علماء سے دکھاؤ، میں دستخط کر لیتا ہوں۔ یہ دو راستے ہیں مولوی صاحب، بات میں نے لمبی کی، یہ دو راستے ہیں، یا علماء دیوبند کو بدعتی
اور یہ کہ خلاف سنت پر فتوی دیے ہیں, لوگوں میں بدعت کو رائج کیا ہے, لوگوں کو گمراہ کیا ہے. ان کے فتوے قرآن کے بھی خلاف ہیں, حدیث کے بھی خلاف ہیں. کہ میں قرآن سے جنازے کے بعد دعا جائز ہونے کا پابند دکھاؤں گا, حدیث سے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز حدیث ثابت دکھاؤں گا. لیکن ایک تو مولوی صاحب اپنے شرطوں سے پھر گئے, دستخط خود کیا تھا, اس میں 11 حدیثوں کی کوئی قید نہیں تھی. ان کا حق بنتا تھا اسی وقت اعتراض کرتے, نہیں کیا. آج ان کا کوئی حق نہیں تھا لیکن کر رہے ہیں. چلو میں نے کہا کہ بات آگے چلے جائے, اس شرطوں والی بات چھوڑی. لیکن اب میں نے اس کے سامنے نئی بات رکھی کہ علماء دیوبند تمہارے اساتذہ ہیں, سمجھنے کی بات ہے. وہ قرآن کو سمجھتے تھے, حدیث کو سمجھتے تھے, پوری زندگی انہوں نے. یہ مفتی عزیز الرحمان مفتی دارالعلوم دیوبند, وہ جو حدیث بخاری پڑھاتا رہا پوری زندگی, مسلم شریف پڑھاتا رہا دارالعلوم دیوبند میں, مفتی محمد فرید پوری زندگی حدیث سے پڑھاتا رہا, انہوں نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے. اب اپنے علماء کو نہیں مانتے ہو تو نہ مانو. اب آپ اپنے علماء کو مانتے ہو یا نہیں, یا ان کو کہو کہ انہوں نے خلاف سنت کام کو جائز کہا, خلاف سنت کام کو جائز کہا, ان کے فتوے غلط ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کیوں نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھا. میں نے آپ کو کہا کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, میری بات سنو, کوئی نہ بولو. آپ بیٹھ جائیں, آپ کون ہیں بولنے والے, بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. صدر صاحب یہی ہوتا ہے آج کل. جب علماء اکرام جو حق بات پر آ جاتے ہیں تو یہ گھماڑو ہے نا, یہ محفل کو بگاڑنے میں لگ جاتا ہے. کہ دیوبندی کے علماء اکرام خود لکھتے ہیں کہ نماز جنازے کے بعد دعا کرنا جائز ہے, اور یہ گھماڑوں کا ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے. بتائیے, بیچ میں ٹپک جاتے ہیں. کتابیں لائے کیوں اتنا جلد؟ قرآن حدیث سے شروع کریں. اگر میری گال ہوئے غلط صبر کریں, گزارش سنو چاہو گال. یہ کہتا ہوں, اچھا کشمیری کی سنا نہیں صدر مناظر کہتا ہوں, یہ بات آپ نے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ فتوی خلاف حدیث ہم دکھاتے. ٹائم دیکھو, اگر شرطوں کی کوئی پابندی نہیں ہے, تم شرطوں کے پابند نہیں ہو کہ تو گئی بس, نہ تم پابند نہ ہم پابند. تمہارا دعوے خلاف سنت ہے, باہم قرآن سے ثابت کرو, باہم حدیث ہے, جی میں ثابت کرو, تمہاری مرضی. ساڈا دعوے جائز ہے, اسو ثابت کرے سو جی میں ساڈی مرضی. کوئی نہ تو سب پابند وے نہ آسا, یا پابند ہی وے بس جی میں تو سا کریں دو شروع کرو. اپنا عمل قرآن یہ دیکھو مجھے فتح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فتاوی فریدیہ جلد 1 مجھے دے دو. فتاوی فریدیہ, کوئی پابندی نہیں, تم آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں, تم بھی آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں. مولانا نے کہا قرآن کی آیتیں ہیں. یہ فتاوی فریدیہ, تم جواب نہ دو, بیٹھ جاؤ. یہ فتاوی فریدیہ ہے, نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے. فتاوی فریدیہ جلد 1 صفحہ 333. نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے, بدعت نہیں ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے, بدعت نہیں ہے. اور یہ جلد نمبر 3 میں ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اور سلف صالحین نے یہ دعا نہیں کی ہے تو یہ پیغمبر علیہ السلام پر افتراء ہے. مفتی فرید اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور نے دعا نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, یہ بہتان ہے, افتراء ہے, کسی
किताब में नहीं लिखा। ये फतावा फरीदिया और ये फतावा फरीदिया और फतावा दारुल में देवबंद जिल्द नंबर 5 जिल्द नंबर 6 बाद नमाज जनाजा कबल दफन चंद मुसल्लियों का इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा और 1 बार और सूरह इखलास 3 बार आहिस्ता आवाज से पढ़ना और इमाम जनाजा या किसी नेक आदमी का दोनों हाथ उठाकर मुख्तसर दुआ करना शरन दुरुस्त है या नहीं। जिस तरह इसमें अलहम्द का भी जिक्र है, 3 दफा कुल का भी जिक्र है, इस तरह दुआ करना कैसे है? अल जवाब, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और सफा 254 बाद नमाज जनाजा कबल दफन औलियाए मयत मुसल्लियों से कहते कि आप लोग 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मयत को इसका सवाब बख्श दे। जवाब, इसाले सवाब में कोई हर्ज नहीं है। अनवारुल बारी। अब ये हदीस भी सुने, हदीस भी सुने, हदीस भी सुने, हदीस सुने, हदीस सुने, हदीस सुने। ये अनवारुल बारी है, हदीस सुने, हदीस सुनाता हूँ, हदीस सुना रहा हूँ। टाइम नोट करे याकूब भाई टाइम नोट कर, चुप्पी तक करे याकूब भाई टाइम नोट कर जाओ। ये मेरे हाथ में अनवारुल बारी शरह सहीह बुखारी, उलमाए देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस इमामुल असर अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी हदीस हजूर की है। और हदीस से साबित क्या हुआ? ये उलमाए देवबंद का वो मसला है जिसने हदीस से निकाला, मैंने नहीं निकाला। हदीस मैं हजूर का पढ़ूंगा और उससे जो मसला निकला क्या साबित हुआ। अब मौलवी साहब का हक बनता है कि बात खत्म करे और मैं हदीस सुना के उसको कहूंगा कि तुम्हारे आलिम नीचे हदीस के सवा मिनट आले बाकी सवा मिनट। हजरत तलहा बिन बर्रान सारी का नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ा। इकमाल शरह मिशकात शरीफ खुद साहिब मिशकात ने लिखा है सफा 601 के ऊपर, तलहा बिन बर्रान सारी का। और उसके बाद हजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी और ये महीने के तनवर शाह कश्मीरी कहता है फतुल बारी, यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। देवबंद अनवर शाह कश्मीरी कहता है यहाँ जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। हमारे सल्फी और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदत कहते हैं। इसलिए हरमैन और सारे कलमराव नजद हिजाज में नवाजे के अदम ये कैसे मसला होगा? अभी मेरे थे शरीफ वो खड़े के इस तरह काम नहीं चलेगा। आप खड़े के बैठ जाए, मेरी बारी, आप खड़े खैर है। अब ये कहता है बाकी अभी इसलिए तो बार को बुखारी शरीफ की हदीस है, एक बुखारी शरीफ की हदीस क्यों न ले? नहीं बुखारी शरीफ हदीस अनवर शाह ने मना नहीं। 1 मिनट समझ रहे नहीं मैं एक बात, मेरा टाइम चलो खत्म, लेकिन एक दफा वो उसने मेरे टाइम को जाया किया, 1-2 मिनट जाया हो गया मेरा। अभी मेरा टाइम बाकी 3 मिनट टाइम के लिए हमने इन 2 बंदे को बैठे हुए, ये मुझे कह रहे टाइम खत्म है। आप मुनाजरा करने आए या टाइम बताने आए? आपका हक नहीं है, कुछ तो गुजारा करे। आप माशाल्लाह दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अकल 40 साल पर कामिल हो जाता है 1 मिनट। अब आप जो खड़े, मेरी तकरीर शुरू आप खड़े हो गए, पता नहीं मैंने कहा जा रहे हैं या कोई मसला हो गया। तो ये 2 बंदे आपका भी साथ बैठा हुआ है, मेरा टाइम जाया किया। मुझे 1-2 मिनट जो जाया हुआ मुझे दोगे, मेरा टाइम जाया हुआ है। ठीक नहीं मैं वो हदीस पूरा करो, मैं पूरा करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस और बुखारी शरीफ की हदीस मिशकात दो, बुखारी शरीफ की हदीस है। और तलहा अल्लज़ी क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा माता व सल्ला अलैहि अल्लाहुम्मा अलका तलहा व अंत तदहकु इलैहि व यदहकु इलैक।
या अल्लाह तलहा के साथ मुलाकात फरमा इस हाल में कि आप उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। ये अनवर शाह कश्मीरी इस हदीस से क्या साबित हुआ? कहता है यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है, जिसका हमारे सल्फी भाई और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदअत कहते हैं। इसीलिए हरमैन और सारे कलमराव नजदी हिजाज में नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ मौकूफ हो गई। बला ये आखिरी जुमला चलो सुनो, बला जिस अमर का सबूत खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है वो भी कभी बिदअत हो सकती है। ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या है? हमने पहले कदर, अब मौलवी साहब के बोलने का कोई हक नहीं, दस्तखत दे दे। हदीस मैंने दिखाई और फतवा इनका, बोलने की कोई हक नहीं, दस्तखत दो। नहीं अब दस्तखत देना, हदीस मैंने दिखाई दस्तखत देना, कोई बोलने का हक नहीं है। तो आप ये वीडियो को देख चुके हैं, तो आप फैसला कीजिए कौन हक पर है।